مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین. آج کے نور قصص القرآن کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے. ناظرین، آج کے قرآنی قصے میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں واقعات بیان کریں گے. قرآن نبی اللہ کے سلسلے میں حضرت ہود علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتا ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یہاں حضرت ہود کو بھائی کہا گیا تھا. یہ تعبیر یا تو اس بنا پر ہے کہ عرب اپنے تمام اہل قبیلہ کو بھائی کہتے ہیں، کیونکہ نسب کے اصل میں سب شریک ہوتے ہیں. مثلا بنی اسد کے شخص کو اخو اسدی کہتے ہیں، اور مزہج قبیلے کے شخص کو اخو مزہج کہتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کا سلوک اپنی قوم سے دیگر انبیاء کی طرح بالکل برادرانہ تھا، نہ کہ ایک حاکم کا سا، بلکہ ایسا بھی نہیں جو باپ اپنے اولاد سے کرتا ہے، بلکہ آپ کا سلوک ایسا تھا جو ایک بھائی دوسرے بھائیوں سے کرتا ہے، کہ جس میں کوئی امتیاز اور برتری کا اظہار نہ ہو. قرآن مجید میں ذکر حضرت ہود علیہ السلام ہے کہ آپ قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. بعض مورخین کا نظریہ ہے کہ عاد کا اطلاق دو قبیلوں پر ہوتا ہے. ایک وہ جو بہت پہلے تھا اور قرآن نے اسے عاد الاولیٰ سے تعبیر کیا، وہ غالباً تاریخ سے پہلے موجود تھا. دوسرا قبیلہ جو تاریخ بشر کے دور میں اور تقریباً ولادت مسیح سے 700 سال پہلے تھا، اور وہ عاد کے نام سے مشہور تھا. یہ احقاف یا یمن میں رہائش پذیر تھا. عاد قبیلے کے افراد بلند قامت اور قوی الجثہ تھے، اور اسی بنا پر بہت نمایاں جنگجو شمار ہوتے تھے. اس کے علاوہ وہ متمدن بھی تھے. ان کے شہر آباد اور زمینیں سرسبز و شاداب تھیں. ان کے باغات پربہار تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے تھے. بعض مورخین کا خیال ہے کہ عاد اس قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام تھا، اور وہ قبیلے کو اپنے جد دادا کے نام سے موسوم کر کے عاد پکارتے تھے. ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز دیگر انبیاء کی طرح ہی کیا. آپ کی پہلی دعوت توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی دعوت تھی. ہود نے ان سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اللہ اور معبود لائق پرستش نہیں. بتوں کے بارے میں تمہارا اعتقاد غلطی اور اشتباہ پر مبنی ہے، اور اس میں تم خدا پر افتراء باندھتے ہو. یہ بت خدا کے شریک نہیں ہیں، نہ خیر و شر کے منشا و مبدا. ان سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کیا افتراء اور تہمت ہوگی کہ اس قدر بے وقت موجودات کے لیے تم اتنے بڑے مقام و منزلت کا ایک اعتقاد رکھتے ہو. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے مزید کہا، اے میری قوم، میں اپنی دعوت کے سلسلے میں تم سے کوئی توقع نہیں رکھتا، تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں چاہتا کہ تم یہ گمان کرو کہ میری یہ داد و فریاد اور جوش و خروش مال و مقام کے حصول کے لیے ہے، یا تم خیال کرو کہ تمہیں مجھ کو کوئی بھاری معاوضہ دینا پڑے گا جس کی وجہ سے تم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو. میری اجرت صرف اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے روح و جسم بخشے ہیں، اور تمام چیزیں جس نے مجھے عطا کی ہیں، وہی جو میرا خالق و رازق ہے. میں اگر تمہاری ہدایت و سعادت کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو وہ اصولاً اس کے حکم کے اطاعت میں ہوتا ہے، لہٰذا اجر و جزا بھی میں اسی سے چاہتا ہوں. کیا تمہارے پاس اپنی طرف سے کچھ ہے جو تم مجھے دو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی خدا کی طرف سے ہے، یعنی تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ بھی تو اسی خدا ہی کی طرف سے ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آخر میں انہیں شوق دلانے کے لیے اور اس گمراہ قوم میں حق طلبی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تمام ممکن وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے مشروط طور پر مادی جزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس جہان میں خدا مومنین کو عطا فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اے میری قوم، اپنے گناہوں پر خدا سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ.
اگر تم ایسا کر لو تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش کے حیات بخش قطرے پہ ہم تمہاری طرف بھیجیں تاکہ تمہارے کھیت اور باغات کم آبی یا بے آبی کا شکار نہ ہو اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں۔ علاوہ ازیں تمہارے ایمان و تقوی، گناہ سے پرہیز اور خدا کی طرف رجوع اور توبہ کی وجہ سے تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ یہ کبھی گمان نہ کرو کہ ایمان و تقوی سے تمہاری قوت میں کمی واقع ہوگی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تمہاری جسمانی و روحانی قوت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس مدد سے تمہارا معاشرہ آباد تر ہوگا، جمعیت کثیر ہوگی، اقتصادی حالات بہتر ہوں گے اور تم طاقتور، آزاد اور خود مختار ملت بن جاؤ گے۔ لہٰذا راہ حق سے روگردانی نہ کرو اور شاہراہ گناہ پر قدم نہ رکھو۔ اب دیکھتے ہیں کہ سرکش اور مغرور قوم یعنی قوم عاد نے اپنے بھائی ہود، ان کے پند و نصائح اور ہدایت و رہنمائی کے مقابلے میں کیا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے لیے کوئی واضح دلیل نہیں لایا، ہم ہرگز تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان 3 غیر منطقی جملوں کے بعد انہوں نے مزید کہا، ہمارا خیال ہے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں کے غضب کا شکار ہوا ہے اور انہوں نے تیری عقل کو آسیب پہنچایا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسے تمام انبیاء کا طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی انہیں اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کئی ایک معجزے بھی دکھائے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے کبر و غرور کی وجہ سے دیگر ہر دھرم قوموں کی طرح معجزات کا انکار کیا اور انہیں جادو قرار دیا اور انہیں اتفاقی حوادث گردانا کہ جنہیں کسی معاملے میں دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی کسی طرح بھی ایمان لانے کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر جنون کی تہمت لگائی، اور جنون بھی وہ جو ان کے ذوم ناقص میں ان کے خداؤں کے غضب کا نتیجہ تھا۔ ان کے بیہودہ پن اور خرافات پرستی کی خود ایک بہترین دلیل ہے۔ بے جان اور بے شعور پتھر اور لکڑیاں جو خود اپنے بندوں کی مدد کی محتاج ہیں، وہ ایک عقل مند انسان سے کس طرح اس کا عقل و شعور چھین سکتی ہیں؟ علاوہ ازیں ان کے پاس ہود علیہ السلام کے دیوانہ ہونے کی کون سی دلیل تھی؟ اگر یہ دیوانگی کی دلیل ہے تو پھر تمام مصلحین جہان اور انقلابی لوگ جو غلط روش اور طریقوں کے خلاف قیام کرتے ہیں سب دیوانے ہونے چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کے جواب میں چند جملے کہے، میں خدا کو گواہی کے لیے بلاتا ہوں اور تم سب بھی گواہ رہو کہ میں ان بتوں اور تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اگر یہ بت طاقت رکھتے ہیں تو ان سے کہو کہ مجھے ختم کر دیں۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، اگر تم راہ حق سے روگردانی کرو گے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ بت پرستوں نے آپ کو دھمکی دی تھی، اس کے بعد آپ انہیں شدید طریقے پر عذاب الہی کی دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم نے دعوت حق قبول نہ کی تو خدا عنقریب تمہیں نابود کر دے گا اور کسی دوسرے گروہ کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ بھی جان لو کہ میرا پروردگار ہر چیز کا محافظ ہے اور ہر حساب و کتاب کی نگہداری کرتا ہے۔ قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود کی سرگزشت سے مربوط آیات کے آخری حصے میں ان سرکشوں کی دردناک سزا اور عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، جب ان کے عذاب کے بارے میں ہمارا حکم آ پہنچا تو ہود اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، ہماری ان پر رحمت اور لطف خاص نے انہیں نجات بخشی۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا، ہم نے اس صاحب ایمان قوم کو شدید عذاب سے رہائی بخشی۔ یہ امر جاذب نظر ہے کہ بے ایمان، سرکش اور ظالم افراد کے لیے عذاب و سزا معین کرنے سے پہلے صاحب ایمان قوم کی نجات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی طوفان آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات تیار تھی، اور اس سے پہلے کہ حضرت لوط کے شہر تباہ و برباد ہوں، حضرت لوط اور آپ کے انصار راتوں رات حکم الہی سے وہاں سے نکل آئے۔ قرآن مجید قوم عاد پر عذاب الہی کے بارے میں فرماتا ہے، ہم نے ان پر وحشت ناک سرد اور تیز آندھی ایک ایسے منحوس دن میں جو بہت طویل تھا ان کی طرف بھیجی۔
اس کے بعد اس تیز آندھی کی کیفیت کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوگوں کو گھن کھائے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اکھاڑ دیا اور وہ ان کو ہر طرف پھینکتی تھی۔ قوم عاد کے لوگ قوی الجثہ تھے، انہوں نے تیز آندھی سے بچنے کے لیے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اور زیر زمین پناہ گاہیں بنا رکھی تھیں، لیکن اس روز آنے والی آندھی اتنی زوردار اور طاقتور تھی کہ ان کو ان کی پناہ گاہوں سے باہر نکالتی تھی اور ادھر ادھر پھینکتی تھی۔ وہ ان کو اس زور سے زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے۔ آندھی اس قدر تیز تھی کہ پہلے ان کے ہاتھ پیروں اور سروں کو جدا کرتی تھی، اس کے بعد ان کے اجسام کو بے شاخ و برگ کھجوروں کی طرح زمین سے اکھاڑتی تھی اور ادھر ادھر لیے پھرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم اس قوم کے عذاب کے بارے میں دوسری جگہ فرماتا ہے۔ قوم عاد کی سرگزشت میں بھی ایک آیت و عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک عقیم اور بغیر بارش کا طوفان بھیجا۔ قرآن نے اس کے بعد اس تیز اور سرکوب کرنے والی آندھی کی ایک دوسری توصیف کو بیان کرتے ہوئے مزید فرماتا ہے، خدا نے اس قوم پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے مسلط کیے رکھا۔ 7 راتوں اور 8 دنوں میں اس عظیم قوم کی وسیع اور بارونق زندگی کو بالکل تباہ و برباد کیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پراگندہ کر دیا، یعنی بکھیر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، اگر تو وہاں ہوتا تو مشاہدہ کرتا کہ وہ ساری قوم منہ کے بل گری پڑی ہے اور سوکھے اور کھوکھلے درختوں کی طرح ڈھیر ہو گئے ہیں۔ قرآن اس واقعے کے آخر میں مزید فرماتا ہے، کیا تم ان سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ ہاں، آج نہ صرف قوم عاد کا کوئی نام و نشان باقی نہیں، بلکہ ان کے آباد شہروں اور پرشکوہ عمارتوں کے کھنڈرات اور ان کے سرسبز کھیتوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے واقعے تک کے لیے شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام